بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات بہت بڑھ گئی ہے، کشیدگی بڑھ رہی ہے اور لگتا نہیں ہے کہ حالات جلد سنبھلیں گے، کیونکہ بھارت نے جو کچھ کیا ہے اب اس کے جواب میں پاکستان نے بھی اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف بھی تھے، شہباز شریف تھے، دیگر لوگ تھے، اور اس میں اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھارت کو پاکستان کی فضائی حدود بھی استعمال نہیں کرنے دی جائے گی۔ جتنے بھی بھارتی پاکستان میں ہیں ان کو بھی واپس جانے کا کہہ دیا گیا ہے، سوائے سکھ یاتریوں کے۔ اس کے علاوہ اب بھارت کے ساتھ کوئی تجارت نہیں ہوگی، براہ راست بھی نہیں ہوگی، اور کسی اور ملک کے ذریعے بھی کوئی تجارت بھارت کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ سملا ایگریمنٹ کا بھی کہہ دیا گیا ہے، ہم بھی پھر اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اگر بھارت نے کہا ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کو معطل کر رہا ہے، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ 2 دریاؤں کا پانی روک بھی لیا ہے بھارت نے۔ صرف اعلان نہیں کیا کہ جی ہم سندھ طاس معاہدہ ختم کر رہے ہیں، اب پاکستان کے دریاؤں کا پانی روکنا شروع کر دیا بھارت نے، جس کو پاکستان نے ایکٹ آف وار یعنی جنگ کا اعلان قرار دے دیا ہے۔ جنگ کا اعلان، یہ کہا گیا ہے قومی سلامتی کمیٹی میں کہ ایسے کام کو جنگ تصور کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے۔ تو حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں، صورتحال اب گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ جلد صورتحال سنبھلے گی، کیونکہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پھر دھمکیاں دینے شروع کر دی ہیں۔ نام تو نہیں لیا، مگر یہ کہا ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور ان کے تصور سے بھی زیادہ ان کو سزا دیں گے۔ 1500 کشمیریوں کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے، اور عجیب طریقے سے اس ساری صورتحال کو مزید خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا جس میں 26 لوگ مقبوضہ کشمیر میں مارے گئے جو سیاح تھے، اس کے بعد کوئی انویسٹیگیشن، کوئی تفتیش، کچھ بھی نہیں، سیدھا پاکستان پر الزام لگا کر اور یہ کام شروع کر دیا گیا۔ پاکستان نے اس کو مسترد کیا ہے۔ پانی روکنے کا فیصلہ اعلان جنگ تصور کیا جائے گا، قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس اقدام جنگ کو بھرپور طریقے سے، پوری قوت سے اس کا ہم جواب بھی دیں گے۔ اچھا، بھارت میں بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ان کا سیکیورٹی فیلئر ہے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا فیلئر ہے۔ پھر یہ کہ یہ سب کیسے ہوا، وہاں کے صحافی بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں، مگر اس طرف کوئی بات نہیں ہوگی۔ بس پاکستان پر الزام لگا دیں، پاکستان کے خلاف نفرت کو چونکہ بھارت میں بیچا جاتا ہے تو اسی کو کیش کرنا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے سے کوئی طے شدہ تھا کہ اگر کچھ اس طرح کا ہوا تو اس چکر میں بہانہ بنا کر سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ 1960 سے معاہدہ چلا آ رہا ہے جو کہ جنگ میں بھی جاری رہتا ہے، جنگ کے دوران بھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ 3 دریا پہلے ہی بھارت کے پاس جا چکے ہیں، کیونکہ دریا بھارت کی طرف سے، بھارت کی سرحد سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، اور 3 دریا پاکستان کے پاس ہیں، سندھ، چناب اور جہلم۔ یہ 3 دریا پاکستان کے پاس رہیں گے، ان پر بھارت کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ باقی 3 دریا بیاس، ستلج اور راوی، یہ بھارت کے کنٹرول میں ہیں، اور ان کا پانی وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو ان تینوں کو تو پہلے خشک کر دیا، اس پر ڈیم بنا کر، پانی روک کر بھارت نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ہاں، جب کبھی بہت سیلاب آ جاتا ہے تو وہ پھر پانی پاکستان کی چھوڑ دیتا ہے۔ 4 سال سے تو پاکستان کو بتا بھی نہیں رہا تھا کہ کوئی سیلابی صورتحال ہے کیا نہیں ہے، پاکستان خود اقدامات کر رہا تھا۔ تو اب باقی 3 دریاؤں کے لیے بھی اس نے یہ اعلان کر دیا، جو کہ ایک ایکٹ آف وار پاکستان کی طرف سے قرار دیا جا رہا ہے۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن، یعنی ایک بہانہ بنا کر خود ایک دہشت گردی کارروائی کو کروا کر تو اس طرح سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، تجزیہ کار یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہ جی یہ تو ایسے جیسے پاکستان کے خلاف پوری ایک مہم ہے، اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جائیں گے، کیونکہ اس میں عالمی ثالثی عدالت میں پاکستان جا سکتا ہے، اور وہاں جا کر بھی پاکستان کا کیس مضبوط ہے، کیونکہ اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی فریق خود سے اس معاہدے کو ختم کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو پھر جنگ ہوگی۔ 24 کروڑ 25 کروڑ پاکستانی ہیں، کیا ان کو پیاسا مرنے دیا جائے گا؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہماری فصلیں بنجر ہو جائیں، پانی پاکستان میں ختم ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو کھلی جنگ ہی ہے۔ اب سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کے پانی کے بہاؤ کو روکنے یا اس کا رخ موڑنے کی کوئی بھی کوشش اور نچلے دریا کے حقوق غصب کرنے کو جنگی عمل تصور کیا جائے گا، قومی سلامتی کمیٹی میں یہ کہہ دیا گیا ہے، اور قومی طاقت کے پورے دائرے میں پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس میں مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے علاقے پہلگام میں 22 اپریل کو پیش آنے والے واقعے کی بات کی صورتحال پر غور ہوا۔ بھارتی الزامات کو مسترد کیا گیا، اور یہ بھارت کی طرف سے آبی جنگ اس کو قرار دیا گیا ہے، جارحیت قرار دیا گیا ہے۔ کمیٹی نے بھارت کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے تمام الزامات کو بے بنیاد، سیاسی مقاصد پر مبنی اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔
اجلاس میں کہا کہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک متنازع علاقہ ہے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اعلان کو مسترد کیا۔ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا قومی مفاد ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان نے یہ کیا ہے کہ واگا بارڈر کو فوری طور پر بند کر دیا ہے۔ صرف موجودہ اجازت نامے رکھنے والے افراد 30 اپریل تک واپس جانے کی ان کو مہلت دی گئی ہے، کیونکہ بھارت نے کہا 48 گھنٹے میں پاکستان واپس چلے جائیں، تو پاکستان نے اعلان کیا کہ یہاں سے بھارتی بھی چلے جائیں۔ سارک ویزا استثناء اسکیم کے تحت بھارتی شہریوں کو جاری تمام ویزے معطل کر دیے گئے، صرف سکھ یاتریوں کو استثناء حاصل ہوگا۔ اور اسلام آباد میں تعینات بھارتی بحری، فضائی اور دفاعی مشیروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر 30 اپریل تک ملک چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ جوابی کارروائی ہے، بھارت نے کیا تو پاکستان بھی یہ کرنے پر مجبور ہے کہ نکلو یہاں سے۔ پاکستانی فضائی حدود تمام بھارتی کمپنیوں کی پروازوں کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہر قسم کی تجارتی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور تیسرا ملک بھی اگر بیچ میں شامل ہو تو اس کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی، کہ بھارتی سامان اس ملک کے ذریعے آ جائے، پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کرتا ہے، اس کے خلاف فرنٹ لائن ریاست رہا۔ پہلگام حملے کے حوالے سے بے بنیاد بھارتی الزامات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ پاکستان کے پاس گرفتار بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے اعتراف سمیت بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں ہمارے پاس، اور وہاں کوئی ثبوت ہے تو لائیں، ثبوت کے بغیر ہی سارا کچھ کیا جا رہا ہے، ہمارے پاس تو ثبوت بھی ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بھارت کا حالیہ رویہ دو قومی نظریے کی سچائی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے خدشات کی تصدیق کرتا ہے۔ پاکستانی قوم امن کے لیے پرعزم ہے، لیکن کسی کو بھی اپنی خود مختاری، سلامتی، وقار اور ان کے ناقابل تنسیخ حقوق سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اور پھر اقوام متحدہ کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہاں پر بھی کشمیر کا معاملہ ہے، اس کو سنا جانا چاہیے، اور بھارت کی جانب سے مسلسل ریاستی حیثیت کی منسوخی، سیاسی اور آبادیاتی جو تقسیم ہے اس کو بدلنا، یہ سب اس کے مضمون مقاصد میں شامل ہے۔ اس پر تنبیہ بھی کی گئی ہے اور اس پر تنقید بھی کی گئی ہے اعلامیے میں۔ اس کے علاوہ آخر میں اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ظلم اور ستم ہے مسلمانوں پر بھارت میں، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور بھارت کو ایسے المناک واقعات سے فائدہ اٹھانے کی ہوس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی کی پوری ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ اب چونکہ بھارتی صحافی بھی کہہ رہے ہیں ہم وہاں پر جا نہیں سکتے، 10 چیک پوسٹوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، تو یہ وہاں دہشت گرد کیسے پہنچ گئے؟ پھر نریندر مودی کا یہ بیان، حملہ آوروں اور حملے کی سازش کرنے والوں کو ان کے تصور سے بھی بڑی سزا ملے گی، یہ دھمکیاں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، BBC نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ مگر BBC کی رپورٹ کے مطابق یہ پہلگام حملہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں کی واضح ناکامی ہے۔ انڈیا کے اپوزیشن رہنماؤں کی خفیہ ایجنسیوں پر تنقید، کہا کہ 26 لوگ ہلاک ہو گئے تو انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں۔ BBC ہندی کے ایسوسیٹ صحافی عمران قریشی کے مطابق وزیر اعلیٰ نے صحافیوں سے بات کرتے کہا کہ یہ واضح ہے کہ اس دہشت گردانہ حملے کے پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی، اور پلوامہ حملے کی طرح یہاں بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی واضح ناکامی تھی۔ یہ ان کے اپنے لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور ان کے صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، اور کہاں تھی سیکورٹی، کس طرح سے کہا جاتا ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن وہاں سیکورٹی موجود نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اسی سے جڑی بڑی خبریں یہ ہیں کہ پانی روکنے کا فیصلہ اعلان جنگ تصور کیا جائے گا، یہ اعلان کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے۔ اور پھر سرجیکل سٹرائک، میزائل حملہ یا کچھ اور، پہلگام حملے کے بعد کیا انڈیا پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتا ہے؟ BBC اس پر جائزہ لے رہا ہے، وہی رپورٹ کر رہا ہے۔ اور جہاں تک پاکستان کے جواب کی بات ہے، اس میں اب آگے پاکستان کہا جا رہا ہے اس معاملے کو انٹرنیشنل لیول پر اٹھائے گا کہ کس طرح بھارت اس معاہدے کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا نیوز رپورٹ کر رہا ہے، ذیشان یوسفزئی کی رپورٹ ہے، بھارت کی آبی دہشت گردی، دریائے چناب اور جہلم کا پانی روک لیا، یہ ایکٹ آف وار کر دیا ہے بھارت نے۔ اور اسی طرح سے کہا جا رہا ہے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کا ایک اور مضموم منصوبہ بے نقاب، کیونکہ بھارت اب اس واقعے کو لے کر اپنا جو مقصد ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور 56 بے گناہ پاکستانیوں کو استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ بے نقاب ہوا ہے۔ 2003 سے بھارتی جیلوں میں قید ہیں، اور یہ زیادہ تر ماہی گیر ہیں، لوسی یا غلط طریقے سے بیچارے، کیونکہ اتنا بڑا علاقہ ہے وہ پار کر گئے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اب استعمال کیا جائے کہ ہمیں دہشت گردی کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ کیا گیا وہ کیا گیا، یا ان کو بیچاروں کو مار دیا جائے اور کہا جائے یہ دہشت گرد تھے، کیونکہ اسی طرح کا واقعہ ہوا کہ LOC کراس کرتے ہوئے ہم نے 2 دہشت گرد مار دیے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ وہ تو عام شہری تھے۔ تو یہ بھارت کر چکا ہے، تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پہلگام حملہ، انڈیا نے آل پارٹی اجلاس بلا لیا، پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار بھی طلب کر لیے، تمام پارٹیوں کا اجلاس بلا لیا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی ہے یا پھر یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تک ہی رہا جاتا ہے، کیونکہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے تو اس میں تحریک انصاف کو بھی لانا پڑے گا، وہ بڑی جماعت ہے، تو حکومت کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا، وہ چاہتے ہی نہیں کہ تحریک انصاف کو اسپیس ملے۔ اچھا، پہلگام حملے کے بعد انڈیا میں ہراساں کیا جا رہا ہے کشمیری طلبہ، وہ بیچارے پریشان ہیں، پہلے بھی ہو چکا ہے، ان پر حملے بھی ہوتے ہیں جو کشمیری انڈیا میں کہیں جا کر پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ باقاعدہ ٹریبیون نے پوری خبر دی ہے کہ آل اسکرپٹ اینڈ کوریوگراف ریئیکشن، کہ یہ پرانا ایک منصوبہ ہوتا ہے، اسکرپٹ ہے، اس کا ہمیں یہ شاخسانہ لگتا ہے، اور بالکل اسی طرح کا ریئیکشن جو پہلے بھی بھارت اسی طرح سے کام کرتا رہا ہے۔ تو یہ جناب اس وقت تازہ ترین اس حوالے سے اپڈیٹس، اور یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے اور بھارت اس کشیدگی کو مسلسل ہوا دے رہا ہے، جس میں بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔